السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی جو میں رنگ روڈ سے متعلق خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ جو رنگ روڈ پر انکوائری جاری تھی اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آ چکی ہے، تو اس سے متعلق ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں کرپشن کے متعلق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں منصوبے کی الائنمنٹ تبدیل کر کے بااثر شخصیات کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ ایکسپریس کو موصول ہو گئی، جس کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، سابق لینڈ ایکوزیشن کلکٹر وسیم علی تابش، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ نے کرپشن اور دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا۔ افسران نے عوامی فنڈنگ کا غلط استعمال کیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی سمیت دیگر ملوث افسران کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے، جبکہ متری سمیت دوسری کارروائی بھی شروع کی جا رہی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سابق کمشنر کی جانب سے منصوبے پر 2.3 ارب روپے غیر قانونی طور پر خرچ کیے گئے۔ یہ معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے غیر قانونی طور پر زمین خریدی۔ رپورٹ میں فائدہ اٹھانے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سابق اور موجودہ پبلک آفس ہولڈر سے تعلق کا انکشاف کیا گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے لکھا کہ بعض ہاؤسنگ سوسائٹیز سے طاقتور لوگوں کے بے نامی ہونے کی بابت پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور ان کے ساتھیوں کو فوری طور پر معطل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی نے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ 8 نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچایا۔ بااثر سیاسی شخصیات اور بیوروکریٹس کو فائدہ پہنچانے کے لیے منصوبے میں اٹک لوپ، ڈسوال، زگ زیگ شامل کیا گیا۔ جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے اس تبدیلی کو عوامی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے افسران سے مل کر رنگ روڈ منصوبے کی غیر قانونی بولی تیار کی۔ پنجاب اور وفاق حکومت کو ضروری حقائق کے بارے میں مکمل اندھیرے میں رکھا گیا۔ ممبر پی 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 کی مدد سے منصوبے کی غیر قانونی طور پر تشہیر کی گئی۔ ڈاکٹر فرح نوید، ممبر پی 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 اور پی این ڈی پنجاب کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے۔ معاملے پر خاموشی اختیار کرنے پر راولپنڈی اور اٹک کے ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ کیا گیا۔ اے ڈی سی آر راولپنڈی، اے سی صدر راولپنڈی، اے سی فتح جنگ کا بھی معاملے پر خاموشی کے ارتکاب میں تبادلہ کیا گیا۔ مزید تحقیقات کے لیے بااثر شخصیات اور افسران کو فائدہ دینے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، پی این ڈی معاملے کی مزید تحقیقات کرے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بغیر منظوری کے آن لائن اراضی فروخت کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا فورینسک آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ سابق کمشنر نے منصوبے کی الائنمنٹ میں غیر قانونی تبدیلی اجلت میں کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیراعظم کے نوٹس لینے پر بولی سے 2 روز قبل میگا کرپشن اسکینڈل بے نقاب ہوا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی شفاف تکمیل کے لیے فاسٹ ٹریک کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، سابق لینڈ ایکوزیشن کلکٹر وسیم علی تابش، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ دھوکہ دہی اور فراڈ کے مرتکب ہوئے۔ اختیارات نہ ہونے کے باوجود احکامات جاری کرتے رہے اور مالی مفادات حاصل کرنے والے گروہوں اور اپنے مفادات کے لیے قومی خزانے کا غلط استعمال کیا۔ سابق کمشنر محمود احمد کی طرف سے 2 ارب 30 کروڑ روپے غیر قانونی طور پر اراضی کی ایکوزیشن کے لیے خرچ کیے گئے، جس کے نتیجے میں بااثر افراد کی زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سابق کمشنر نے دیدہ دلیری سے قوانین اور ضابطوں کی دھجیاں بکھیریں اور اپنے لیے مالی مفادات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف رہائشی اسکیموں کے مفادات کے لیے بھی کام کیا، جبکہ اعلیٰ ترین سطح سے اس الائنمنٹ کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کو دانستہ طور پر مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ ایف آئی اے کو رہائشی اسکیموں کے فورینسک آڈٹ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ منظور شدہ اراضی سے زیادہ پلاٹوں کی فروخت اور بلا اجازت آن لائن فروخت کا حساب لگائیں۔ سابق کمشنر نے غیر قانونی الائنمنٹ پر نہایت تیز رفتاری سے کام کیا اور اس سلسلے میں کئی غیر قانونی کام کیے۔ انہوں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ اس کام کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ انہوں نے وہ دھول اڑائی کہ ان کی غیر قانونی سرگرمیاں اور مالی مفادات عوام کی آنکھوں سے اوجھل رہیں۔ بعض انجینئرنگ فرمز جنہوں نے ریکویسٹ فار پرپوزل دستاویزات خریدیں، انہوں نے رنگ روڈ کی تعمیر قانونی حصوں کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ کے غیر قانونی حصوں کے ساتھ ساتھ جائیدادوں میں بھی بھاری انویسٹمنٹ کی۔ منصوبے کے لیے پیشکش جمع کروانے کا عمل منسوخ کر دیا گیا ہے۔
کیونکہ رنگ روڈ کی الائنمنٹ غیر قانونی طور پر کی گئی، اس لیے کوئی بھی اسے کبھی بھی قانونی طور پر ریگولرائز نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کی طرف سے ذاتی طور پر اس معاملے کا نوٹس لینے کے بعد اسکینڈل پکڑا گیا۔ بااثر افراد کے اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں خزانے کو کم از کم 10 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی بریکنگ نیوز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔